ان گراؤنڈ کیونکہ میں رائل چیلنجرز میں کھیلتا رہا، وراٹ کوہلی وہاں پہ ساتھ تھے، ظہیر خان ساتھ تھے، انیل کمبلے تھے وہاں پہ، راہل ڈراوڈ، ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ تھی اور بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑا مزہ آتا تھا۔ ایون دھونی کے ساتھ بھی، کیونکہ بہت زیادہ اس ٹائم پہ ہم کرکٹ کھیل رہے تھے آپس میں، اور وہ بھی بڑا زبردست آدمی ہے، مزہ آتا تھا، وہاں بیٹھتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے۔ میں ہوں عبدالرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیکنڈ اننگز۔ آج میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیڈ کوچ مصباح الحق موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پاکستان کی کرکٹ پر زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن ان کے اپنے کریئر پر بات ہوگی، ان کی اچیومنٹ پر بات ہوگی۔ مصباح، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر میرے اس یوٹیوب چینل کے لیے گفتگو کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ مصباح، بہت زبردست آپ کا کریئر رہا، اتار چڑھاؤ بھی آئے، اپ اینڈ ڈاؤن بھی آئے، لیکن آپ کی جو کہنا چاہیے خود اعتمادی اور آپ کی ایک جو کہنا چاہیے اعصاب کی مضبوطی، اس نے آپ کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور ہسٹری کا جو ہے سب سے کامیاب کپتان بھی بنایا۔ کس طرح اپنے کریئر کو دیکھتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، بہت مشکل سوال ہے کہ کوئی خاص لمحہ، کوئی خاص ایسی اچیومنٹ جس کو سوچ کر، اس کو یاد کر کے آج بھی دل میں ایک اطمینان اور فخر محسوس کرتے ہوں آپ؟ بالکل، بہت شکریہ رشید بھائی، جب بھی بات ہوتی ہے آپ سے مزہ آتا ہے، کیونکہ چند پرانے لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ جب سے کرکٹ سٹارٹ ہوئی اس وقت سے ایک ریلیشن ہے۔ اوور آل کیریئر کی بات کریں تو جو سیٹسفیکشن ہے میرے خیال میں سب سے بڑی اچیومنٹ ہولڈنگ دیٹ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ 2010 میں جب میں کپتان بنا تو ایک ٹیم نے اس وقت سیٹ کیا گول سب نے بیٹھ کے کہ یار ہم ون ڈے میں بھی چلے، ہم جیتے ہوئے ہیں، ہم نے T20 ورلڈ کپ بھی ایک جیت لیا ہے، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان اس ٹائم بالکل کوئی بھی ریٹ نہیں کرتا تھا اور پرفارمنسز نہیں تھی، تو ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں اچھا کر کے دکھانا ہے۔ اینڈ فائنلی ان 2016 انگلینڈ سیریز کے بعد جب وہ ہم نمبر 1 بنے تو دیٹ واز سم تھنگ اسپیشل فار دا ہول ٹیم، کہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ سیٹسفیکشن تھی ہمارے لیے۔ اوور آل زندگی کی طرح آپ کسی بھی پروفیشن میں بھی آتے ہیں تو اسی طرح ہی چلتا ہے، ہر ٹائم اچھا نہیں ہوتا اور ہر ٹائم برا نہیں ہوتا، کنسسٹنٹلی یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، اور کامیابی کا مزہ بھی تبھی آتا ہے جب آپ کو مشکل سے ملے، آسانی سے ملی ہوئی چیز کا وہ نہ ویلیو ہوتی ہے نہ ہی آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو ریئلی انجوائڈ مائی پروفیشنل کیریئر اور بڑا مزہ آیا، اور پھر جس طریقے سے ایک اور اسپیشل تھا میرے لیے، جس طریقے سے میں اور یونس خان لاسٹ ٹیسٹ میں ریٹائر ہوئے اور جس طریقے کی وکٹری ہوئی، کوئی خواب ہی ہو سکتا ہے، بندہ خود بیٹھ کے بھی لکھے تو شاید اتنا اچھا اختتام نہیں لکھ سکتا، تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی الوداعی سیریز تھی، جس کو آپ نے اپنی بیٹنگ اور پاکستان کی جو جیت ہے اس سے وہ بڑی یادگار بن گئی۔ مصباح، جب آپ کپتان بنے وہ دور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے ایک ایسا موڑ تھا پاکستان کرکٹ کا کہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی تھی۔ خود آپ کا کریئر جو تھا وہ کافی یعنی اپ اینڈ ڈاؤن سے آپ گزرے تھے، ٹیم میں ان آؤٹ رہے تھے، تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ مطلب اپنے لیے بھی جو ہے وہ جگہ کو مطلب ایک مضبوطی وہ کرنا ہے، ٹیم کے لیے بھی ہے، قیادت کی بھی ذمہ داری، یہ ساری چیزیں ذہن میں کیا چل رہی تھیں اس وقت؟ دیکھیں، اٹ واز اے چیلنج، ٹف تھا، ایز اے پلیئر آپ کی جگہ ابھی نہیں ہے اور آپ کپتان بن جاتے ہیں تو اٹس اے چیلنج، بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑا چیلنج آتا ہے وہ ساتھ اپنے ایک بڑی اپرچونیٹی بھی لے کے آتا ہے، کہ بھائی اس سے برا اب کیا ہونا، اب یہاں سے آپ صرف اوپر ہی جا سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں، تو یہی کیا، اور اپنی پوری 100% جو ایفرٹ ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ کی، اور اللہ نے مدد کی اپنی پرفارمنس پہ، اور باقی ٹیم نے مدد کی۔ سب سے بڑی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ بہت زبردست ٹیم وہ بنی ہے، ایک اسپیشلی ٹیسٹ ٹیم،
اظہر علی, اسد شفیق, یونس خان, محمد حفیظ, سعید اجمل, عبد الرحمان, عمر گل, وہ سارے پلیئر وہ آئے کہ جو واقعی اس ٹائم انہوں نے جس ڈسپلن کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور جس طرح سپورٹ کیا مجھے بھی ایز اے کپتان اور ٹیم کو بھی, آئی تھنک دیٹ جسٹ میڈ اٹ ایزی فار می. اور بڑا مزہ آیا وہ پورا دور اس ٹائم پہ کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے ہم نے وائٹ بال میں بھی اچیومنٹس کی, لیکن اس طرح کنسسٹنٹ نہیں تھی جیسے 6-7 سال ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں کی. مصباح جیسے آپ نے بھی بتایا 2012 کی اگر ہم بات کریں انگلینڈ کی جو سیریز, اس وقت انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ٹاپ ٹیم تھی اور پاکستان نے ڈومینیٹ کیا, اور جس طرح ڈومینیٹ کیا اور وہی جس طرح ابھی آپ پلیئرز کے نام لے رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے کہنا چاہیے یاسر شاہ, سعید اجمل اور یہ سارے پلیئرز آپ کے ساتھ ساتھ تھے, ریسورسز تھے جن کو آپ نے بڑے کامیابی سے اور بڑی ذہانت سے یوز کیا. 2012 کی جو سیریز تھی اس وقت کوئی بھی پاکستان کو جو ہے وہ کسی گنتی میں نہیں لے رہا تھا اس ٹیم کو, اور 3-0 سے جو ہے ان کو وائٹ واش کیا تھا. آئی تھنک پھر وہی بات کہ ہماری اپنی کنڈیشنز, فرسٹ کلاس کے ایکسپیرینس ان کنڈیشنز میں ایسی پچز پہ کھیلنے کا, اور پھر اپنے ریسورسز کو اچھے طریقے سے جاننا. سعید اجمل تھے اور عبد الرحمان تھے, کیونکہ ایک میری ٹیم سے کھیلتا تھا, ایک اگینسٹ کھیلتا تھا, اور ہم لوگ سوری بہت کرکٹ کٹھی کھیلے تھے اور ان کی اسٹرینتھس کا پتہ تھا. اور جو ہماری بیٹنگ لائن اپ تھی وہ اس وقت تک کافی میچیور ہو چکی تھی. 2 سال میں اظہر, اسد یہ اپنی جگہ بنا چکے تھے اور یہ سیٹل ہو چکے تھے ٹیم میں. پھر اوپنرز میں بھی اچھی پرفارمنسز آ رہی تھی. ہمارے پاس توفیق عمر تھا, پھر حفیظ تھے, وہ ایک کامبو بڑا زبردست بنتا تھا, حفیظ ایز اے تھرڈ اسپنر. تو اوور آل پھر یونس خان اور اظہر علی کی جو پرفارمنسز تھی وہ اسپیشل تھی. تو آئی تھنک وہ جو کنڈیشنز کے حساب سے ہمارے ریسورسز تھے, ایک تو ان اسپنرز کو بہت اچھی طرح میں جانتا تھا, ان کے ساتھ بہت فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی تھی, دیٹ ہیلپ بیسیکلی, اور کانفیڈنس تھا کہ بھائی یہ کہیں پہ بھی کسی بھی ٹیم کو ان کنڈیشنز میں اس طریقے سے نہیں کھیلنے دیں گے. اور سب نے دیکھا جیسی سیریز وہ رحمان اور سعید نے بالکل بیمبوزل کیا ان کی ایک بہت بڑی ٹیم کو انگلینڈ کی. اور اوور آل آئی تھنک محسن خان تھے ہمارے ساتھ, ان کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو کانفیڈنس انہوں نے بہت دیا پلیئرز کو, اور دوسرا پچز کے حوالے سے, کنڈیشنز کے حوالے سے ان کا بڑا ایک رول تھا. جو میں چاہ رہا تھا, جو میری ایک میسج جاتا تھا, وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ ہمیں ملے, اور پچز بہت زبردست ہمیں اس سیریز میں ملی, جو جس طرح کی پچز ہمیں چاہیے تھی. اینڈ دین آئی تھنک دا ٹیم دا وے دے پرفارمڈ. اور ایک یقین کریں کہ ایک چیلنج تھا, ایک آپ کہتے ہیں نا ایک گول تھا, کہ سب پوری ٹیم کو یہ تھا کہ نہیں یہ 2010 میں جو ہوا ہے نا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سیریز ہے, ہم نے کچھ اسپیشل کرنا ہے. تو جب وہ اسپارک ٹیم میں ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ سے پرفارمنس کراتا ہے. 2014 میں پھر وہی ریپیٹ ہوئی کہانی. آسٹریلیا اس زمانے میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ورلڈ نمبر 2, اور ان کو بھی دونوں ٹیسٹ میچوں میں جس طرح ہرایا, اور جس طرح آپ کی اپنی پرفارمنس, پھر وہی اظہر علی, وہی یونس خان, اسد شفیق, اور پھر یاسر شاہ اور ذوالفقار بابر. وہ سیریز بھی جو ہے بڑی کمال کی تھی, جس میں مطلب آپ لوگوں نے ایک ایسی مضبوط ٹیم آسٹریلیا کو جو ہے آؤٹ کلاس کر دیا. جی ایک چیلنج تھا ہمارے لیے اس سیریز میں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے دونوں اسپنر نہیں تھے اس ٹائم. سعید نہیں تھا ہمارے پاس, عبد الرحمان نہیں تھا, لیکن دا وے ذوالفقار بابر جس کیم ان, اور یاسر شاہ, ایک چیلنج تھا. اسی لیے لوگ ہمیں ریٹ نہیں کر رہے تھے کہ مین اسپنر نہیں ہے, یہ بالکل نئے آسٹریلیا کی ٹیم ہے, سامنے کیا بنے گا. لیکن ان دونوں نے بالکل وہ کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی. آئی مین دے پرفارم لائک دے آر پلینگ فار پاکستان فار لاسٹ 4-5-6 years. یونس خان, اظہر علی, ایون احمد شہزاد, ان کی پرفارمنسز ٹاپ کلاس تھی. جب آپ اتنے بڑے رنز بنا دیتے ہیں اپنی کنڈیشنز میں تو پھر اپوزیشن ہمیشہ پریشر میں رہتی ہے, اینڈ دیٹ الاؤڈ بیسیکلی ہمارے اسپنرز کو کہ وہ کھل کے بال کریں. اور پھر ذوالفقار بابر اور یاسر شاہ کی جو بالنگ تھی دیٹ واز ٹاپ کلاس. ہمیں آسٹریلیا کو 2 دفعہ آؤٹ کرنا ان پچز پہ بہت بڑی بات تھی. مصباح آپ کا جو کریئر ہے 2001 میں شروع ہوا آکلینڈ سے ٹیسٹ
کیپ آپ نے لی اور اس کے بعد پھر وہی جس طرح شروع میں نے بات کی اتار چڑھا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں 2007 وہ جو سال تھا وہ آپ کا کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ہوم سیریز تھی جو انزی کی آخری سیریز تھی اس میں کوئی بڑی اننگز ہم نہیں دیکھتے آپ کی طرف سے، لیکن پھر جب ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے جس میں آپ کو سلیکٹ کیا گیا، گو کہ بہت سے لوگوں نے بڑا اعتراض بھی کیا کہ جی یوسف جو ہے ان کو ڈراپ کر کے ورلڈ کلاس تجربے کار ان کو ڈراپ کر کے مصباح کو لیا. آپ سمجھتے ہیں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کے کریئر کا کہ جہاں سے پھر مطلب آپ نے پھر پلٹ کے دیکھا ہی نہیں؟ جی 2007 کا ورلڈ کپ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ فیل آئی کہ میں واقعی پارٹ ہوں ٹیم کا، اور پھر اس لیول پہ جا کے ویسی پرفارمنسز کرنی، پھر ان کنڈیشنز میں جا کے پرفارمنس کرنی. انڈیا کے اگینسٹ جو پہلا میچ تھا اس میں فرام نو ویئر ایک ایسا میچ تھا جس میں جا کے وہ ٹائی ہوا، وی لاس آن دا بال آؤٹس، بٹ وہ اننگ بڑی کانفیڈنس کے لیے امپورٹنٹ تھی. اور پھر آسٹریلیا کے اگینسٹ رنس کرنا، مین آف دا میچ ہونا، تو وہاں سے کہیں نہ کہیں یو اسٹارٹ بلیونگ کہ یار آئی بلانگ ٹو دس. اور پھر ایک پروسیس چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اپس اینڈ ڈاؤن آئے. انڈیا سیریز بڑی زبردست گئی ٹیسٹ میں، میرے خیال میں وہ میرے لیے ایک ڈیفائننگ سیریز تھی. اس پہ میں ابھی بہت تفصیل سے بات تو کروں گا. T20 ورلڈ کپ آپ بات کر رہے ہیں تو T20 ورلڈ کپ میں جب فائنل کی بات آتی ہے تو لوگوں کو پھر وہی ماضی میں کھو جاتے ہیں، اور وہ فائنل میں وہاں موجود تھا، وانڈررز میں کوریج کر رہے تھے ہم، اور سوائے اس آخری شاٹ کے پورا میچ آپ نے بنایا اور پھر وہ ہارڈ لک بھی رہی. اس وقت کیا فیلنگز چل رہی تھی جب پاکستان کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی اور آپ آئے، اس کے بعد ہربھجن، جوگندر شرما، جتنے بالر آپ کے سامنے آ رہے تھے اور آپ اس طرح جس طرح کھیل رہے تھے جیسے آپ نیٹ میں کھیل رہے ہو؟ بالکل، ایک میں آپ کو پہلے ہی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا نا کہ ایک تو ایسی سچویشنز میں کھیلنے کی عادت تھی، اور کچھ ٹیمیں ایسی ٹیموں میں کھیلا ہوں پیچھے ڈومیسٹک کرکٹ بھی، جہاں پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی تھی وہ میری بیٹنگ پہ. تو وہ ایک یوز ٹو تھا اس چیز کا کہ ٹھیک ہے اینڈ تک لے کے جانا میچ کو اور دیکھنا ہے کیا بنتا ہے، لیٹس جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. اور پھر وہ جو پریویس میچ تھا انڈیا کے اگینسٹ وہ بھی کچھ ایسا ہوا، پھر کانفیڈنس جو بڑھا آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیل کے، تو اس کی وجہ سے تھا کہ اینڈ تک لے کے جاتے ہیں. کیلکولیشن تھی کہ ان کے پاس پانچواں بالر جو ہے وہ چوتھا اور پانچواں بالر ویسا نہیں ہے، اور سائڈیں چھوٹی ہیں، ہربھجن سنگھ نے آنا ہے اور وہ میری اسٹرینتھ ہے، تو اس کو کیش ان کرنا ہے، اور وہ کیش ہوا بھی صحیح. باقی جو ہے فنش نہ ہونا اس کا دکھ ضرور رہے گا، بٹ اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم. آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، ہو جاتا تو سونے پہ سہاگا تھا، بٹ نہیں ہوا. دس از کالڈ کرکٹ. ابھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کو چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو آپ وہ کر جاتے ہیں، اور جب آسان ہوتی ہے کئی دفعہ تو اپوزیشن آپ سے وہ لے جاتی ہے. آپ کی اپنی مسٹیک ہے جو بھی ہے، دیٹ کین ہیپن. اور ایک ایسی شاٹ کہ جو ایک آپ کی پیٹ شاٹ ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اسی پہ کئی دفعہ آپ جو ہے وہ کامیابی آپ کو نہیں ملتی. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وٹ ایور ہیپنز ان یور لائف، اچھا ہے یا برا ہے، اس کو ایک دفعہ انالائز ضرور کریں، اس سے سیکھیں اینڈ دین موو آن، ورنہ آپ کی زندگی پھر آگے نہیں چلتی. مصباح، اسی تسلسل میں جب T20 ورلڈ کپ ہوا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے خلاف جو سیریز تھی وہ بھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے اندر پرفارمنس کی جب بات کرتے ہیں بیٹسمینوں کی تو ہم کئی نام لیتے ہیں. شاہد آفریدی کی سینچری ہے، سعید انور کی سینچری ہے، انزی، یونس خان، ان کی سینچریاں ہیں. آپ کی وہ دو سینچریاں جو ہیں وہ بھی ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. وہ اتنی آسان سیریز انڈیا میں انڈین کنڈیشنز میں ایڈن گارڈنز میں پھر چنا سوامی اسٹیڈیم میں، کیا یادیں ہیں ان دو سینچریوں کی، اور وہ کس طرح وہ سیریز آپ نے مطلب کھیلی تھی، کیا انوائرمنٹ کی، کس طرح کی؟ کیونکہ شعیب ملک کپتان تھے، وہ پھر انجرڈ ہو گئے تھے. یونس نے کپتانی میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو سنبھالی. شعیب اختر انجرڈ ہو گئے، انفٹ ہو گئے تھے، وہ اسپتال میں جا کے مطلب ایڈمٹ ہوئے اور ساری چیزیں تھیں. اس وقت کیا چل رہا تھا اور آپ نے اتنی زبردست جو ہے وہ بیٹنگ کی وہاں پہ؟ جی بڑی امپورٹنٹ سیریز تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں ٹیسٹ میچز جتنے بھی کھیلا تھا کوئی خاص اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہوئی تھی میرے سے، یعنی 50 بھی کوئی نہیں تھا.
تو میک اپ بریک سیریز تھی میرے لیے. کانفیڈنس لیول میرا ہائی تھا اور انڈیا کے اگینسٹ کیونکہ میں نے پرفارم وائٹ بال میں کیا ہوا تھا اور کنڈیشنز بھی موسٹلی ایسی تھی جن کنڈیشنز میں ہمیں کھیلنے, ہم کلب کرکٹ جتنی بھی کھیلے ہیں پاکستان میں یا فرسٹ کلاس میں بھی ایسی پچز ملتی تھی. نو ڈاؤٹ کہ ورلڈ کلاس اسپنر تھے دو ہربھجن اور انیل کمبلے, لیکن اسپنرز بہت کوالٹی اسپنرز ہم یہاں پہ بھی کھیل چکے تھے اس ٹائم پہ. ثقلان مشتاق, مشتاق احمد, عبد الرحمان, سعید اجمل. تو وہ ایک کانفیڈنس اس لیے بھی تھا کہ ٹھیک ہے جی ہینڈل کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو مجھے یاد ہے ابھی بھی فرسٹ ٹیسٹ میچ دہلی میں تھا, صبح ٹھیک تھے بالکل, وارم اپ سارا کچھ ہوا, ٹاس ہماری بیٹنگ آئی پہلی. جیسے ہماری بیٹنگ سٹارٹ ہوئی سڈنلی مجھے فیل ہوا کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ گلا نزلہ فیل ہونا شروع ہوا, ہلکا ہلکا بخار. اور جیسے ہی میچ سٹارٹ ہوا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کوئی 103 104 بخار, وائرل انفیکشن شاید ہوا تھا. پہلے اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہوا, بالکل ٹھیک تھا. جو ٹائم گزرتا گیا اور بیٹنگ کا ٹائم آیا تو آئی واز ڈاؤن, میری حالت بری تھی. میڈیسن لی, باری آئی, گیا اندر, ٹیم مشکل میں پڑ گئی اور 103 104 بخار تھا مجھے جتنا ہو سکتا ہے. آلموسٹ میں بے ہوشی کی حالت میں تھا. اور بڑی جا کے میں جب میں ایک اوور کھیلا اور اس کے بعد واٹر بریک ہوا اور اندر آئے ہیں سارے, تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بننا. بٹ وہ سچویشن ایسی تھی, اس پہ میری اور سمی کی پارٹنرشپ ہوئی. 80 سم تھنگ رنس کیا جب میں وہ رن آؤٹ ہوا اور وہ میں نے جمپ کر دیا پیچھے سے بال. اس کی بھی ایک سٹوری تھی کہ مجھے ون ڈے میں بال کاف میں لگا ہوا تھا ایسے تھرو, تو ایسے ان انٹینشنلی جب بال آیا میں نے جمپ کر دیا اور بعد میں مجھے لگا کہ اوہ یہ تو کام غلط ہو گیا 83 پر. دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ بخار اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے بھی میں تھوڑا سا آپ کے جو ہے ریفلیکسز اور مائنڈ سویا ہوتا ہے. اور 83 پہ میں آؤٹ ہوا, افسوس ہوا کہ یار پہلا 100 تھا, یہ کر سکتا تھا, ٹیم کو بھی چاہیے تھا. سیکنڈ اننگ میں بھی مجھے یاد ہے کہ میں ہاسپٹل میں ہوتا تھا یا کمرے میں, اور جب باری جیسی آنے لگتی تھی تو کوئی 15-20 منٹ پہلے گاڑی آتی تھی, وہ مجھے لے کے آئی وہاں سے, اور آتے ہی میں نے بیٹ کیا اور میں اندر چلا گیا. اور پھر مشکل میں تھی ٹیم, 40 سم تھنگ رنس کیے, پھر میری اور سمی کی پارٹنرشپ ہوئی. بٹ افسوس تھا کہ یار یہ تو جو ہے نا 100 کا چانس میں نے مس کر دیا. بٹ فائنلی ان دا سیکنڈ ٹیسٹ مجھے وہ بھی یاد ہے کہ میں وائرل انفیکشن پورا ایک ہفتہ میں نے گزارا. جسٹ بیفور دا ٹیسٹ تھوڑا میں بہتر ہوا. ٹیسٹ سے ایک دن پہلے مجھے جیف لاسن اور یونس خان نے پوچھا کہ کیا صورت حال ہے تمہاری فٹنس کی. میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں میں ذرا وارم اپ کر کے. تو میں کو ہارڈلی 30 میٹر میں گیا ہوں, جاگ کر کے واپس آیا ہوں تو مجھے ایسے بلیک آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. پوچھتے ہیں کہ کیا صورت حال ہے. ظاہر ہے وہ وائٹ سیلز اتنے کم تھے ایک دن پہلے ٹیسٹ میں. تو میں نے کہا تو 20% فٹنس ہے میری, 20 سے 30%, یہ حالات ہے. تو انہوں نے مجھے, یونس خان نے کہا کہ یار میری بات سنو بھائی, اس ٹائم جو ہے نا تمہارا 30% جو ہے نا, باقی بھی 100% ہے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اکیلا بندہ جس نے رنز کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے جیسے بھی اب مینیج کر بھائی, کھیلنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, میں یہ گارنٹی آپ کو دوں گا کہ میں جب تک یا میں اندر گر جاؤں گا یا میں پورا اپنی. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹاس جیت کے انہوں نے بیٹنگ کی, یقین کریں 2.25 دن انہوں نے بیٹنگ کی, 600 رنز کیے. 2.25 دن اس حالت میں فیلڈنگ آئی اور پھر فوراً بیٹنگ بھی آ گئی, اور پھر کیا میں نے 161. تو وہ جب سیکریفائس تھی نا اس سچویشن میں, فالو آن ہم نے بچایا, میں اور کامران نے پارٹنرشپ کی. تو دیٹ واز اے اسپیشل اننگ فار می. پہلا ٹیسٹ 100 اس سچویشن میں میچ سیو کرنا, اینڈ دین ان بینگلور آلسو آئی گاٹ 129. سو اسپیشل سیریز تھی, پہلا ٹیسٹ 100 آپ کے لیے کسی بھی, اور وہ بھی ایڈن گارڈنز کلکتہ میں, جو کہ ایک
میرے خیال میں ایسا گراؤنڈ ہے کہ جو ہر کوئی کھیلنا بھی چاہتا ہے وہاں پہ. مصباح، اس سے پہلے کہ ایک دو اور جو سیریز ہیں ان پہ بات کریں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو جب انڈیا کی آپ نے بات کی کہ انڈیا میں جا کے انڈیا میں پرفارم، تو ایز اے کیپٹن آپ کی کپتانی میں پاکستان نے ون ڈے سیریز انڈیا میں ہرائی. جنید خان اس وقت اپنی پیک پہ تھے، اور وہ اس سیریز کی کیا یادیں کہ وہ بھی ایک ایسی پرفارمنس ہے کہ انڈیا میں جا کے انڈیا کو ہرانا ون ڈے سیریز میں، وہ بہت بڑی اچیومنٹ. جی جی بالکل، انڈیا کی ٹیم اس ٹائم بہت اسٹرانگ ٹیم تھی، اور اپنی کنڈیشنز میں تو سب کو پتہ ہی ہے کہ جو صورتحال ہوتی ہے وہاں پہ دے نو دیئر کنڈیشنز ویری ویل. اور پھر ہماری ٹیم مطلب کوئی یہ سارے فرسٹ ٹائم جا رہے تھے، بٹ آئی تھنک جو جنید خان اور عرفان کی پرفارمنس تھی رائٹ فرام دا اسٹارٹ، وہ نئے بال پہ وہ اتنا ڈیمیج کر دیتے تھے انڈیا کی ٹیم کو. اس کے بعد پھر عمر گل، سعید اجمل، حفیظ، شعیب ملک، وہ ایسے تھا ہماری بالنگ نے فلی ڈومینیٹ کیا اور کہیں قریب بھی نہیں آنے دیا. اور پھر ناصر جمشید کی دو زبردست قسم کی اننگز تھی وہاں پہ، 200 تھے. سو اوور آل آئی تھنک دیٹ واز اے اسپیشل سیریز فار کراؤڈ کا اس. کیا اس وقت مطلب اسٹیڈیم کا کیا ماحول تھا کہ انڈین کراؤڈ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا تھا، یا ایک ہاسٹائل قسم کا I think we always enjoyed playing in India. Obviously انڈیا کا جو کراؤڈ ہے وہ انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، بٹ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی وہاں سے کوئی بہت زیادہ آپ پہ جملے کوئی کس رہا ہو یا یہ وہ. لیکن گراؤنڈ سے باہر تو بہت زیادہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو پیار بھی ملتا ہے، رسپیکٹ بھی ملتی ہے، کیونکہ وہ لوگ کرکٹ کو بہت زیادہ اور کرکٹرز کو یہی میں بہت پوچھنا زیادہ. چاہ رہا تھا کہ جب جی انڈیا اب جو ہے موہالی کا جو ورلڈ کپ سیمی فائنل اور پھر یہ ٹور، اس سے 2007 تو 2007 کتنا انجوائے کیا آپ نے انڈیا میں؟ 2007 کا ڈزنٹ فیل کہ آپ کہیں، آپ ایسے لگتا ہے کہ یار آپ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ہر جگہ آپ کو مطلب ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت زیادہ کرکٹر وہ پاکستانیوں کو تو خیر بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، کوئی بھی کرکٹر، ایون میں نے آئی پی ایل میں دیکھا کرکٹر کہیں سے بھی ہو، وہ لوگ کرکٹ کو بیسیکلی وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایز اے ریلیجن جیسے ہوتا ہے ان کے. بہت زیادہ اس گیم کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے پلیئرس کو. سو وہ جتنی دفعہ بھی گئے ہیں وہ اسپیشل ہوتا ہے، ایک ٹریٹمنٹ جو ہے بڑا مزہ آتا ہے. لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ملتے بھی ہیں، بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہاں کرکٹ کھیلنے کا مزہ ہے، کراؤڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنا کرکٹ یعنی انڈیا کے ساتھ آپ کا کرکٹ کا رہا سلسلہ، آپ کھیلتے رہے، انڈیا میں بھی کھیلے، دوسری جگہوں پہ بھی انڈیا پاکستان کے میچز ہوئے. ذاتی طور پر کسی انڈین پلیئر سے کوئی خاص ایک تعلق، دوستی یا اس طرح بہت انٹریکشن رہا ہو آپ کا، کوئی خاص ایسا پلیئر؟ دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ آف دا فیلڈ بعد میں ایسی، لیکن ان گراؤنڈ کیونکہ میں رائل چیلنجرز میں کھیلتا رہا، وراٹ کوہلی وہاں پہ ساتھ تھے، ظہیر خان ساتھ تھے، انیل کمبلے تھے وہاں پہ، راہل ڈراوڈ، ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ تھی اور بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑا مزہ آتا تھا. ایون دھونی کے ساتھ بھی، کیونکہ بہت زیادہ اس ٹائم پہ ہم کرکٹ کھیل رہے تھے آپس میں، اور وہ بھی بڑا زبردست آدمی ہے، مزہ آتا تھا. وہاں بیٹھتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے. لیکن وہ وہیں تک تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد کوئی اتنا زیادہ. ایون ہربھجن سنگھ ابھی بھی کئی دفعہ ملتے ہیں، ابھی بھی T10 میں تھے ہم لوگ امریکہ میں، وہاں پہ گپ شپ لگی. آلویز گڈ ٹو جسٹ ہیو بٹ آف کنورسیشن ود دیم. اور آن دا فیلڈ تو ظاہر ہے پھر جو وہ تو پھر رائیولری ہوتی ہی ہے، وہ چلتی اس ہے. کا اپنا مزہ ہے. بالکل. اچھا مصباح، آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا کہ ایک اسپیشل فیلنگس جو ہے وہ کولکتہ ایڈن گارڈنز میں پہلی ٹیسٹ سینچری اور سب چیزیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم آپ کی جو متعدد اننگز جو ہیں وہ ایسی یادگاریں نہ بھولنے والی اننگز ہیں کہ جس میں انگلینڈ کے خلاف لارڈس پہ سینچری ہے، کہ اس کے بعد پھر وہ جو پش اپ اس نے بڑی، یعنی وہ جو ویڈیو تھی وہ بڑی وائرل ہوئی، وہ ایک اننگز ہے. اس کے علاوہ
پھر ابو ظہبی میں آسٹریلیا کے خلاف آپ کی جو مطلب کہنا چاہیے کہ ویو ریچرڈس کا جو تیز ترین سینچری کا ریکارڈ آپ نے برابر کیا. یہ دو اننگز پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں اننگز کو کس طرح دیکھتے ہیں, مطلب اپنے ذہن میں جب ان دونوں اننگز کو آپ یاد کرتے ہیں تو کیا فیلنگز آتی ہیں؟ دیکھیں جو لارڈس کا 100 ہے میں ہمیشہ اس کو سب سے اوپر اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ ان دا کانٹیکس آف دا ہول سیریز 2010 کے بعد پہلی دفعہ جا رہے تھے, اور جو کچھ وہ ہوا میچ فکسنگ اور جو بھی وہ تھا وہ اسٹارٹڈ بیسیکلی فرام لارڈس, اور وہ پاکستان کا جو وہ ایک امیج پاکستان کا خراب ہوا تو اس وجہ سے بڑا امپورٹنٹ تھا وہاں پہ, اور میرے لیے اپنے لیے یا کسی بھی پلیئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ کے زندگی میں خواہش ہوتی ہے کہ میں لارڈس میں ٹیسٹ میچ کھیلوں, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کروں, اور پھر کھیلنے کے بعد اگلی خواہش ایز اے بیٹسمین یہی ہوتی ہے کہ میرا اس آنرز بورڈ پہ نام ہو, کیونکہ یہ وہ سم آف دا گریٹس آف دا گیم کے ساتھ اگر آپ وہاں پہ آپ کا نام ہے اور آپ 100 کرتے ہیں تو اٹ واز سم تھنگ اسپیشل. اور پھر ٹیسٹ میچ جیتنا, ریوائیو کرنا پورا اپنی ٹیم کو, ری گین کرنا جی وہ ٹرسٹ آف یور بیسیکلی سپورٹرز, تو وہ سارے سینیریو کو دیکھیں تو اسی لیے میں اس کو ٹاپ پہ رکھتا ہوں اس اننگ کو, اور اس کا اپنا ایک مزہ اور اس کو صحیح انجوائے کیا. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کے اگینسٹ, ظاہر ہے اگینسٹ آسٹریلیا ون آف دا یعنی ٹاپ ٹیم اسپیشلی ان ٹیسٹ کرکٹ, اور ٹاپ بالنگ لائن اپ اس کے اگینسٹ رنس کرنا اسپیشل ہوتے ہیں, اور پھر کوئی ریکارڈ اگر ایسا بندہ کرے اور پھر آپ سیریز جیتیں, وائٹ واش کریں, ٹیسٹ میچ جیتیں, تو وہ بھی ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن تھی. اور ریئلی انجوائڈ دیٹ, کیونکہ اس سے پہلے جو ایک پریشر تھا اس سال میرے سے رنز نہیں ہو رہے تھے, اور ون ڈے سیریز بھی بالکل بہت بری گئی تھی, اور اس سے کم بیک کرنا, اور پھر اس کے فوراً بعد پھر ورلڈ کپ بھی آ رہا تھا, تو اٹ واز مچ نیڈڈ بیسیکلی پرفارمنس فار می ایز کیپٹن, تو وہ اس وجہ سے اس کی سیٹسفیکشن زیادہ تھی. اور 56 گیندوں پہ جب آپ نے سینچری کی, مطلب اور ایک ہسٹری جو ہے میں کہنا چاہیے کہ وہ جو ریکارڈ جو تھا سر ویو ریچرڈس کا وہ برابر کیا, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ برینڈن میک کیلم جو ہے وہ اپنے آخری ٹیسٹ میں 54 گیندوں پہ جو ہے وہ سینچری بنا کے رخصت بھی ہو گئے. اس وقت کیا مطلب ریکارڈز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کھلاڑی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ یار میرا نام ہے, جس طرح پرفارمنس کر رہا ہوں تو ریکارڈ بک میں بھی آ رہا ہے, تو وہ برینڈن میک کیلم کا نام جب آ گیا تو اس وقت کیا احساسات تھے؟ میرے خیال میں یہ کوئی اتنا زیادہ کبھی میں نے اس بارے میں نہیں سوچا ریکارڈس کے بارے میں, بس سیٹسفیکشن ہوتی ہے, آپ کی ایک پرفارمنس ہوتی ہے, بٹ ریکارڈز آر مینٹ ٹو بی بروکن, اور کبھی نہ کبھی یہ بھی ٹوٹ جائے گا, کوئی نہ کوئی اس کو بھی توڑ دے گا, کیونکہ جس طریقے سے کرکٹ چل رہی ہے اور جس طرف اب ٹیسٹ کرکٹ جا رہی ہے, تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو بھی, اس ریکارڈ کو بھی توڑ ہی دے گا. بٹ سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہوں, آپ کی جو اننگز ہے, آپ کی جو پرفارمنسز ہیں, اگر وہ وننگ کاز میں ہے یا ٹیم کے لیے ہے, تو دین یو آلویز ریمبر دوز پرفارمنسز. آخری دو ایک سوال ہے مصباح کہ ہم نے انڈیا کی بات کر لی کہ انڈیا میں جا کے انڈیا کو ہرانا ون ڈے سیریز میں, یہی کارنامہ جو ہے وہ آپ نے ساؤتھ افریقہ میں بھی انجام دیا. وہ سیریز کی کیا یادیں کہ ساؤتھ افریقہ میں جا کے ساؤتھ افریقہ کو ون ڈے سیریز میں ہرانا؟ وہ اسپیشل تھی, وہ اس لیے اسپیشل تھی کہ وہ ان دا کانٹیکس آف دا سیریز جو وہ پیچھے سارا, اس سے پہلے ہم ساؤتھ افریقہ گئے, ہم نے 5 ون ڈے کھیلے اور 2 ایچ تھے, لاسٹ میچ بینونی میں تھا, تو وہ بھی پچ ایسی تھی جیسی ہمیں انڈر 18 ورلڈ کپ میں تھی پچیں, مشکل پچ تھی, تو 200 کا ٹارگیٹ دیا ہم نے, اور ہم نے 3 جلدی آؤٹ کر لیے. اے بی بڑی اچھی فارم میں تھے, عاملہ کو ہم نے آؤٹ کر لیا, اے بی ڈی ویلیئرز آئے تو انفارچونیٹلی ان کا کیچ چھوٹ گیا 0 پہ, اور بڑے لکی کھیلے وہ, انہوں نے 96 کیا, میچ جتایا, بٹ بڑے لکی رہے کہ ان کے بیچ میں سے کیچز گیپس میں جاتے رہے. اگر سلپیں 2 ہیں تو گلی میں سے چلا گیا, ایک سلپ ایک گلی ہے تو
سیکنڈ سلپ سے چلا گیا, اور وہ ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ سیریز جو ہے نا, یہ بیسٹ چانس تھا کہ پہلی سیریز ہم ساؤتھ افریقہ میں جیت سکتے تھے, اور اللہ نے موقع دیا. ساؤتھ افریقہ یہاں پہ آئی, ہم 4-1 ہار گئے یہاں پہ یو اے ای میں. اینڈ دین سڈنلی ایک 3 میچ کی سیریز ہو گئی کہ ہم نے وہاں جانا, اور اس ٹائم پہ بڑا پریشر تھا کیونکہ 4-1 سے ہم یہاں ہارے ہوئے تھے, اور یہ تھا کہ مجھے سجیشن آ رہی تھی کہ آپ ریسٹ کر لو, پریشر بڑا بلڈ ہوا. تو میں نے سمپل اس ٹائم ڈیسیجن کیا کہ نہیں, دیکھی جائے گی, نہیں ہے اگر پرفارمنس نہیں ہونی, بٹ میں آئی ایم ناٹ رننگ اوے فرام دس سیریز کہ جی ساؤتھ افریقہ میں ہار جائیں گے تو کیا ہوگا. تو وینٹ دیئر, اور اللہ نے ایسا کام کیا, پوری ٹیم تھی ان کی, اور انور علی میرے خیال میں اور بلاول بھٹی کی یادگار سیریز, پہلے میچ میں انہوں نے پارٹنرشپ کی, پھر انہوں نے بالنگ میں بھی پرفارمنس کی. ون دا فرسٹ 2 گیم. سیکنڈ گیم میں احمد شہزاد نے 100 کیا, بڑا زبردست 100 کیا. سو وہ جو سچویشن تھی میچ کی سیکنڈ کی, اے بی ڈیویلیئرز ونس اگین وہ آ کے انہوں نے میچ کا بالکل ہماری طرف سے تو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. وہ 68 کچھ کیا, انہوں نے بالکل میچ 1 سائڈڈ کر دیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 30 رن چاہیے تھے اور 50 بالیں تھیں, یا 20-21 رن رہ گئے, اور بالیں بہت زیادہ تھیں. جب بیبی آؤٹ ہوئے اور تیسرے آؤٹ ہوئے, وہ بھی 7 وکٹیں ہاتھ میں, ہاشم آملہ 97 پہ کھیل رہے ہیں, اور دوسری طرف سے جے پی ڈومنی آیا. تو فرام دیئر 2 اوورز میں 9 رنز چاہیے. سعید نے سیکنڈ لاسٹ اوور 1 سکور پہ کیا, ہاشم آملہ کو آؤٹ کیا, 8 رنز آخری اوور میں, اور جنید خان واز ان سپریم فارم دا وے ہی بولڈ ان دیٹ سیریز. 8 رنز جنید نے نہیں ہونے دیے مین بیٹسمینوں کے سامنے. سو دیٹ واز اے اسپیشل سیریز, کیونکہ جو کام آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں نا, اس کی سیٹسفیکشن ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ریئلی انجوائڈ دیٹ, اور فل کریڈٹ ٹو دا ہول ٹیم, دا وے دے جسٹ پلیڈ. آئی تھنک دیٹ واز ونڈرفل. یہی جو سنسنی خیزی ہے جو آپ کے کریئر میں ہم آپ دیکھتے ہیں جب سکور کارڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخری کے جو رزلٹ ہیں وہ چند ایک رنز سے اور اس طرح کے, اس میں ایک ایشیا کپ بھی ہے کہ جس میں بڑی سنسنی خیزی ہم نے دیکھی, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان جیتا آپ کی کپتانی. بالکل اسپیشل سیٹسفیکشن ہے. دیکھیں گیم آف چیس ہے, یہی میں کہتا ہوں کہ آج کل جب میں پی ایس ایل کے میچز دیکھتا ہوں, انٹرنیشنل میچز دیکھتا ہوں, تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کلوز میچز یا اس قسم کے ٹوٹلز ڈیفینڈ کریں. موسٹلی 1 سائڈڈ افیئر ہے کہ ایک پار سکور سے اوپر اگر آپ نے کیا ہے تو آپ جیت رہے ہیں, اور پار سکور ہے تو آپ آرام سے ہار رہے ہیں. تو بڑا عجیب لگتا ہے کئی دفعہ کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بالنگ اسٹرانگ ہے یا آپ ٹیکٹیکلی اسٹرانگ ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں ایسے میچز نظر آنے چاہیے ہر دوسرا میچ کہ جہاں آپ اگلی ٹیم کے منہ سے وہ میچ چھینیں. تو مزہ کرکٹ کا وہی ہے. کئی دفعہ آپ ایسا سکور چیز کرتے ہیں کہ یار پار سکور سے زیادہ ہے, پار سکور 170 ہے, 210 ہو گیا, آپ نے چیز کر دیا, اس کا مزہ. اسی طرح ایسی چیز جو نہیں ہوئی کبھی, اسی طرح اگر آپ نے 170 والی پچ پہ 150 کیا ہے, 140 کیا اور آپ نے نہیں ہونے دیا. کرکٹ کا مزہ یہی ہے جو آج کل میں نے چیز ہوتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی آپ ایسے ٹوٹل بھی چیز کر دیتے ہیں لیکن ڈیفینڈ نہیں ہو رہا اس طریقے سے. تو وہ چیز مسنگ ہے جو اس ٹائم پہ میں نے دیکھا ہے کہ بالرز ایسے کرتے تھے, ڈفرینٹ ٹیمیں کرتی تھیں. اس کا اگر وہ ہو ابھی بھی تو بہت مزہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ٹیکٹکس بہت ضروری ہیں. آپ ان کو رائٹ وے میں کس طریقے سے جو ہے وہ اس ٹائم بھی یوز کرتے ہیں. تو اعزاز چیمہ کا وہ جو آخری اوور تھا, جی بالکل, اور وہ اعزاز آپ نے ایک چیمہ انٹرویو میں کہا بھی کہ وہ کچھ یوکر شوکر کرانے کے چکر میں تھے کیا تھے, نہیں, اور وہ ریورس ہو رہا تھا گیند, اور لاسٹ بال پہ شاید ان کو ڈر تھا کہ میں یارکر کروں گا تیز, تو لاسٹ مین کھیل رہا ہے, مطلب بالر کھیل رہا ہے, شہادت سامنے تھا, تو کہیں کوئی ایج ویج کا چوکا نہ ہو جائے, تو کیونکہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں سلور ون کرنا.
میں اس کو کہوں گی یار سلور ون تو لاسٹ مین ہے، اس کا ویسے ہی بلہ اگر لیٹ گھومے گا اور سائڈ کی باؤنڈری چھوٹی ہے تو بلے میں آ گیا تو کام خراب ہے. یہ تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اندر والا یارکر مارنا تم نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو کافی دیر وہ بحث چل رہی تھی، تو اتنی میں حفیظ کھڑا تھا ڈیپ کور میں، سویپر کھڑا تھا، تو وہ مجھے کہتا کہ کیا ہے کیوں نہیں بال کر رہا ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا ایسے باڈی کور کر کے نا، بیٹسمین سے یوں ہو کے نا ایسے کر کے میں نے چھپا کے ہاتھ کہا کہ یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ والا گیند کرنا. تو اس نے مجھے کسی اشارہ کیا کہ 1 منٹ اس کو کہو رک جائے. وہ اسپرنٹ لگا کے آیا وہاں سے، اس نے آ کے پھر اعزاز کو جو کہا ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. کہا تم نے اگر یارکر کے علاوہ کچھ کیا تو خیر نہیں ہے، تو تمہاری خیر نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا اس کو ایک ایشورنس مل گئی نا کہ یار یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، کلیئرٹی آ گئی کہ ٹھیک ہے یار اب کم از کم یہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میں نے ہی بولڈ سچ اے گڈ یارکر، سیدھا اس کی ٹانگ پہ مارا اس نے، اور وی ون دیٹ گیم. ونڈرفل اوور، انڈر پریشر تھا، اس کو رنز ہوئے تھے پہلے ان اوورس میں. بٹ آئی تھنک اس میچ میں جو محمد حفیظ ہیں، جو شاہد افریدی کا جو اسپیل تھا اور سعید اجمل کا اسپیل تھا، پھر یونس خان کے کیچز تھے، وہ ہمیں واپس لے کے آئے گیم میں. ورنہ مجھے لگتا ہے کہ 10 اوور سے انہوں نے اوپر سے ہمیں رنس کر دیے تھے، اور دے ور چیزنگ 238 کچھ ایسے، جو کہ کوئی اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا اس پچ پہ. اچھا مصباح، آپ کو ہمیشہ ہم نے بڑا پرسکون اور دیکھا ہے کہ جب ٹیم ہارتی بھی ہے تو اس شکست کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، کوئی ایکسپریشن اور اس طرح کا وہ نہیں ہوتا. دکھ کا احساس یقیناً ہوتا ہے کپتان پلیئر کو، لیکن میں نے ایک خاص جو چیز جو محسوس کی وہ 2015 کا جو ورلڈ کپ تھا، جو پاکستان کوارٹر فائنل ہارا، اور اس کے بعد جب آپ پریس کانفرنس میں آئے تھے تو ہم لوگ وہیں تھے. اس وقت جتنا آپ کو میں نے بوجھل دل اور جتنا ڈپریس میں نے دیکھا، اس سے زیادہ میں نے کبھی آپ سے اتنا عرصہ رہا بات چیت رہی ہے. وہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ جس طرح آ کے اینڈ ہوا، وہ پھر آپ کا ون ڈے کریئر کا بھی اینڈ ہوا تھا، تو وہ کیا فیلنگز تھی اس وقت؟ مجھے لگتا ہے دونوں چیزیں تھیں. ایک تو ورلڈ کپ، ظاہر ہے آپ ورلڈ کپ سے باہر ہوتے ہیں تو وہ 4 سال کے بعد، اور پھر ظاہر ہے میرا آخری ورلڈ کپ تھا. اور دوسرا شاید وہ یہ بھی وجہ تھی کہ وہ میرا لاسٹ میچ تھا، اور اس کی بھی آپ کو ایک فیل تو ہوتا ہے آپ کو کہ میں اب دوبارہ یہ نہیں میں نے کھیلنا. تو مجھے لگتا ہے وہ اس وجہ سے دونوں فیلنگس تھیں. اور پھر جس طریقے سے وہ میچ ہوا اس کا بھی ظاہر ہے دکھ تھا کہ ایک سٹیج پہ میچ کافی حد تک ہم نے وہ پکڑ لیا تھا میچ، اور اس کے بعد وہ ڈراپ کیچ ہوا یا اس کے بعد ہم اس کو فنش نہیں کر سکے. تو بگر سٹیج ہوتی ہے، ظاہر ہے اس پہ فیل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے ورلڈ کپ کی. اور جب آپ کو پتا ہو کہ اب میں بس یہ لاسٹ ٹائم کھیل رہا ہوں اور دوبارہ نہیں کھیلوں گا، تو اس کا بھی ظاہر ایک افیکٹ تھا. آخری سوال میں اس نوٹ پہ اور اس بات پہ ختم کروں گا کہ مزید آپ کو جو ہے افسردہ میں کیمرے پہ نہیں دیکھ سکتے ہم. جو آپ کی آخری سیریز تھی ویسٹ انڈیز کے، جس کا شروع میں ذکر ہوا، 2 نروس 90s، 99 ناٹ آؤٹ، 99 پہ آؤٹ، اس کے بعد پاکستان وہ سیریز جیتا. ویسٹ انڈیز کے اندر ویسٹ انڈیز کو پہلی مرتبہ ہرانا، وہ یاسر شاہ کا وہ جو کہنا چاہیے وہ جو سیلیبریشن تھی، جس طرح وہ بھاگے ہیں، اور مطلب ایک عجیب ماحول تھا کہ ٹی وی پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں. مصباح، اس سیریز کو کس طرح آپ یاد رکھیں گے، اور اپنا جو کریئر جس طرح آپ کا مطلب اختتام پذیر ہوا، وہ ذرا سا ہمیں. جی بالکل. اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. جب انگلینڈ آئی یہاں پہ 2015 میں دبئی میں، تو بیسیکلی وہ میں ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ میں ٹیسٹ سے بھی اسی ٹائم ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لینا چاہ رہا تھا. اور میں نے شہریار صاحب کو بتا بھی دیا تھا کہ انڈیا سیریز پاکستان نے 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے تھے اینڈ آف دیٹ ایئر. تو میں نے کہا کہ بس انڈیا کے ساتھ کھیل کے دیٹ وڈ بی مائی لاسٹ سیریز. اب وہ انڈیا آئی نہیں، اور پھر اگلی سیریز ہماری انگلینڈ کی آ گئی 2016 والی.
تو انہوں نے ریکویسٹ کی شہریار صاحب نے کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ انگلینڈ کا ٹور ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لاسٹ ٹائم جو ہوا ہے تو آپ نے یہ ٹیم بنائی ہے آپ اتنے سال سے 6 سال سے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیریز ہے، میری ریکویسٹ ہے باقی آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ یہ سیریز کھیل لیں. کھیلیں، یہ سیریز بڑی ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں نے کہا اچھا میں تھوڑا اس پہ سوچتا ہوں، اور میں نے سوچا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں یہ سیریز کھیلوں گا، لیکن پھر میں یہ سیریز کے فوراً بعد ویسٹ انڈیز سیریز ہے، پھر آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہے، اور پھر ویسٹ انڈیز وہاں پہ آئی تھی 2016 میں، اور پھر اینڈ یہ ساری چیزیں کٹھی تھی، ویسٹ انڈیز کی سیریز اوے وہاں پہ جو ہم نے ٹور کرنا تھا وہ والی سیریز. میں نے کہا پھر میں کیونکہ ایک سیریز کے ریڈنگ میں پھر میں اگر کھیلتا ہوں تو ابھی اگر میں نے وہ کرنا تو میں پھر یہ 2017 کی لاسٹ سیریز یہ ویسٹ انڈیز کی سیریز میں یہاں تک کھیلوں گا، صحیح. کیونکہ وہ ذہن میں ایک تھا 2011 میں مس آؤٹ کر گئے ہم لوگ کہ ویسٹ انڈیز میں ایک پہلی دفعہ جیتنا، تو تھا کہ ایک ٹرائی اور کرنی چاہیے کہ کم از کم یہ ایک ایسی چیز ہے اچیومنٹ ہے کہ اس کے لیے جانا چاہیے. مگر ٹھیک ہے جی، وہاں سے پھر وہ بیچ میں سیریزیں کچھ آسٹریلیا والی سیریز اور نیوزی لینڈ کی سیریز بڑی بری سیریزیں گئیں ہمارے لیے، میرے لیے بھی اور ٹیم کے لیے بھی، اور بہت زیادہ باتیں بھی شروع ہو گئیں کہ اب فارم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، جیسے پاکستان میں نارملی ہوتا ہے، آپ کی 2-4 اننگس ہو جائیں تو یہاں ڈفرینٹ سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے. بٹ انجی بھائی اس ٹائم سلیکٹر تھے، اور آئی تھنک کہ انہوں نے سپورٹ کیا سب نے کہ ٹھیک ہے وہ یہ اس کا اپنا ڈیسیجن ہے، جب بھی وہ ڈیسیجن کرے گا. بورڈ نے سپورٹ کیا اور اس سیریز میں گئے، اور میں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ دس از گوئنگ ٹو بی مائی لاسٹ سیریز. اور ذہن میں یہی تھا کہ یار کبھی ہم جیتے نہیں ہیں تو یہ اچھا ہمارے پاس چانس ہے، اللہ کرے ہم وہاں جا کے. آئی تھنک کہ مجھے بھی یاد ہے پہلا ٹیسٹ بارش کی وجہ سے صرف 2.5-3 دن کا ٹیسٹ تھا، اور بڑا وہ ڈرامائی انداز میں ہم جیتے. ہم نے ان کو پہلے بیٹنگ کرائی، آؤٹ کیا، پھر لیڈ لی، لیڈ کے بعد دوسری طرف آؤٹ کر کے ہم 2.5 دن میں ہی میچ جیت گئے. وہ دوسرا ٹیسٹ ہم ہار گئے. 99 والی سٹوری مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میں نے کٹ مارا اور باؤنڈری پہ بال کیا تو ہیوی آؤٹ فیلڈ تھی، 2 رن کیے، تو تیسرے رن پہ مجھے لگا کہ شاید یہ جو میرے ساتھ عباس ہے وہ رن آؤٹ نہ ہو جائے. میں نے 2 رن لیے، میں نے تیسرا رن لیا نہیں. اب وہ چیز کے سامنے آیا، پورے وہ اوور کھیل گیا، وہ 5ویں بال ہلکا سا ان سائڈ ایج، ہلکا سا اس کا بلا لگا تھا، بٹ وہ ڈی آر ایس میں بھی نہیں آیا، لیگ بفور ہو گیا، میں 99 پہ ناٹ آؤٹ رہا. اگلے میچ میں 99 پہ مجھے بال ہی ایسا ہوا کہ وہ تو میں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکا. سو افسوس تو ہوتا ہے آپ کو کہ یار آخری سیریز میں 200 مس ہو گئے، بٹ تھینک فلی دا وے وی اینڈڈ دیٹ سیریز، آخری ٹیسٹ میچ، ڈرامائی انداز، وہ جس طرح کہتے ہیں نا اسکرپٹ کسی نے لکھا. اور ہیڈس آف ٹو آل دا پلیئرز، آج بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا کہ انہوں نے سیریز تو ایک طرف، لیکن انہوں نے صرف ایک سینڈ آف دینے کے لیے مجھے یونس خان کے لیے اپنے پورا زور لگا دیا. یاسر شاہ تھا، چاہے وہ عامر تھا، چاہے وہ حسن علی تھا، باس تھا. باس کی آئی تھنک میموریبل سیریز تھی وہ. بہت زبردست. ریئلی انجوائڈ دیٹ، مزہ آیا اس سیریز کا. اور دا وے وی جسٹ اینڈڈ دیٹ سیریز، وہ آپ کو بھی ہے ویسا مزہ پورے کیریئر میں شاید کسی میچ کا نہ آئے. مصباح بہت شکریہ. آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے یقین جانیں آپ کے پاس پورا ایک خزانہ ہے یادوں کا. آپ کی جو یادداشت ہے وہ ایک ایک اسکور، ایک ایک کیچ، ایک ایک میچ جس طرح آپ کو یاد ہے، کمال کی جو ہے وہ آپ کی یادداشت اور آپ کی جو وہ ہے. اور بس ایک گلہ آپ سے ہمیشہ رہا کہ اتنا کچھ یادیں، اتنا یادوں کا خزانہ پاکستانی کھلاڑیوں کا. میں ہمیشہ جب بھی میں بات کرتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کتاب کیوں نہیں لکھ لیتے اپنی، جو ڈاکیومنٹڈ ایک چیز ہو جاتی ہے آنے والی نسلوں کے لیے، ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ یعنی ہوا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے انٹرویو دیا، ٹی وی پہ دیکھا، ریڈیو پہ سنا، لیکن جو کتاب ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک
محفوظ ہو جاتی. آج اور کل آپ نے بھی کبھی وہ نہیں کی, ریٹائر ہو گئے اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے کاموں میں لگ گئے. ایسے ہی ہے, 2-3 دفعہ یہ سوچا اور یہ اس کے بارے میں وہ ہوا, لیکن میں آج کل ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. یہ ایسی انٹرویو سن کے جو کسی نے سننا ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے. صحیح. اب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی چل. بہت شکریہ مصباح, تھینک یو ویری تھینک مچ, یو جی, بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ.